ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے جو نہایت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر بے حد و بے حساب ہدیہ درود و سلام کے بعد میں اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہماری آج کی اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہے اللہ کریم ہم سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام معزز و محترم سامعین و سامعات، تو یہ چونکہ جمعۃ المبارک کا ایک خطبے کا ایک روٹین اور ایک معمول ہوا کرتا تھا، اور کافی لوگ اس سے ظاہر ہے محروم ہو چکے تھے، تو یہ ایک کوشش ہے، ایک سعی ہے ان لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کی۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو احباب اس کے لیے ذریعہ بنے اللہ کریم انہیں بھی دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم الحمدللہ عن قریب ماہ سیام اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو ایسا عظیم رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اس کی آمد ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آج کے اس مختصر خطبہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کو جمع فرما کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اور اس کا تذکرہ اور اس کی خوشخبری اپنے صحابہ کبار کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر اس کی تیاری کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دروس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور آخری مہینہ ذی الحج ہے، اور پہلا مہینہ بھی قربانی ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواس رسول جگر گوش بطول سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی 10 محرم الحرام کو ہی ان میں جو آگ میں پھینکے جانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہی واقع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ تو الغرض اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے، اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی پر ہے، اور اگر ہم سال کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، 6 ماہی میں، 6 ماہ میں، تو ان کا جو درمیان بنتا ہے فرسٹ 6 منتھ کا جو تیسرا مہینہ ہے وہ ربیع الاول شریف ہے، اور ربیع الاول بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ذریعے سے تحفہ اور انعامات و اکرام کا اور اعزازات کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عظمتوں اور شانوں والا اور نرارہ نبی اپنا حبیب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، کہ جس کے لیے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ Allah subhanahu wa ta'ala granted us so many blessings, bounties and mercies
but Allah subhanahu wa ta'ala did not mention this is a big favor upon the believers. But when it comes to the raising and sending of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala declared, proclaimed and announced, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, that the raising of my beloved Habib sallallahu alaihi wasallam upon you, it's a big favor upon the believers and upon Ummat Muslimah sallallahu alaihi wasallam. So in the blessed month of Rabiul Awwal, Allah subhanahu wa ta'ala granted us His beloved Habib. تو گویا پہلی ششمائی کا درمیان بھی انعام ہے اور دوسری ششمائی کا جو درمیان ہے 9واں مہینہ وہ رمضان المبارک ہے. تو گویا دونوں کا جو درمیان ہے اللہ رب العزت نے اس کو انعامات اور اپنے احسانات اور اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے. ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی ہے، مگر جو درمیان ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ اور ایسے برکتوں والے ایام ہمیں نصیب فرمائے ہیں. تو ماہ رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ جب اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں اور دوزخ کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، را میم اینڈ دوات، the meaning of this word is to burn something, because Allah subhanahu wa ta'ala burned the sins of the believers. So if we turn towards Allah subhanahu wa ta'ala with repentance, with tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala will burn the sins of the believers. So that's why the name have been given to this blessed month is Ramadan. And also it was very common in the Arabs. So whenever they see something very pious, whenever they see something very valuable, they used to give many names to that thing. For example, they have given many names to Allah subhanahu wa ta'ala, 99 names, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. In the same manner, so they have given many names to the blessed month of Ramadan al-Mubarak. They have given a name to this blessed month is Shahrus Sabr. This is the month of patience. Shahrul Mawasat, this is a month of sympathy, and this is the month of excellency. So this is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala shower His blessings upon the believers. In this blessed month, Allah subhanahu wa ta'ala forgive and expiates the sins of the believers. And this is the month when Allah subhanahu wa ta'ala sent His and shower His countless blessings and mercies and bounties on the believers. So this is the special month, and it is mentioned that Ramadanu Sayyidush Shuhur, it is the leader of all the blessed month of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے. یہ لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ he narrated from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen things among the people and among the things. So Allah subhanahu wa ta'ala chosen some people and some things for Himself. So for example, Allah subhanahu wa ta'ala among the kalam, among the talk, among the conversation, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen His zikr. Allah subhanahu wa ta'ala also among the earth, Allah subhanahu wa ta'ala among the buildings on the earth, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen His house, masajid. And among the days, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen Yawmul Jummah. And among the nights, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen Laylatul Qadr. And among the months, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen and selected for Himself the holy and the blessed month of Ramadan al-Mubarak. So it is a blessed month of Allah subhanahu wa ta'ala. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کے لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر روزے اللہ پاک نے تم پر فرض کر دیے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے قیام کو اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی increase the risk of the believers and اللہ سبحانہ وتعالی increases the rewards of the virtues of the made by the believers۔ اور اللہ پاک نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والوں کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا کہ وہ شخص جو روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، جو روزے کی حالت میں رہتا ہے۔ تو فقط افطار کرانے پر اللہ رب العزت پورے روزے کا ثواب اس شخص کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس پر کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے اندر اتنی سکت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام پر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے تم روزہ افطار پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کرواؤ تو اللہ پاک اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر تم دودھ کا ایک قطرہ سے کسی کو افطار کروا دو، بھلے وہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت پورے روزے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون کون سی ہمیں عبادات اس ماہ مبارک میں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سب سے جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، کہ اللہ رب العزت یہ جو کہ توبہ، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی چونکہ رحمت کشاں کشاں ہم پر نچھاور کر دی جاتی ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا کرو۔ اور پھر فرمایا سورہ النور میں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، وہ اس لیے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم مراد پا لو، تاکہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے فلاح اور خوشنودی کے اور اس کے اجر و ثواب کے حقدار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر اذکار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور ذکر اذکار کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا کہ جس کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ مومن اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ کی مجلس میں اپنے اس بندے پر فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ پھر چونکہ یہ قرآن پاک کی ریویلنگ کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا، تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ اور اشراق کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور وہ طلوع سحر تک بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 نفل اشراق کے پڑھے، تو اللہ رب العزت اسے کامل حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرما لیتا ہے۔ تو تہجد کا، اشراق کا، سحری کے لیے فرمایا یہ کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ اور پھر خاص طور پر صدقہ و خیرات، چونکہ آج کل کے جس طرح کے معاملات ہیں، غریبوں، جو مسکینوں اور یتامہ، اپنے قرابت داروں کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ فقط مغرب کی طرف نماز پڑھنے کا ہی نہیں حکم ہے، یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ غریب، یتیم، لاچار اور مسکین کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ اس کی فضیلت کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ضرورت مند ہے اور کوئی شخص اگر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو فرمایا وہ 1 مہینہ میری مسجد
یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے، اور پھر اس پورے مہینے کے اعتکاف کا اجر و فضیلت کا مقام کیا ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا کہ پورا مہینہ اعتکاف سے بھی ایک ضرورت مند کی مدد کرنا افضل ہے۔ تو آئیں آج سے عہد کریں کہ ہم جو غریب ہیں، یتیم ہیں، اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بھی آپ اس کا یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں، تو کوشش کریں صدقہ خیرات کی کثرت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔